السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مورنگا فوڈ لودھراں حکیم محمد اسماعیل طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم نے جو گفتگو کرنی ہے وہ کرنی ہے کہ پینے والی چیزیں کیسے استعمال کی جاتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات بابرکات ہے، آپ نے پینے والی چیزوں کے لیے کیا کیا پیا، کس طرح پیا، کیسے پیا، اور ان کے بارے میں کیا تاکید فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ بہترین نمونہ ہے۔ اور ایک ہمارے اکثر اطباء حضرات ایسے بھی ہیں کہ جو فرماتے ہیں کہ پانی کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے، پانی کے ذریعے۔ یہاں پہ میں اس سے پہلے کہ آپ کو حدیث پاک سے آپ کو بتاؤں کہ پانی کیسے پینا چاہیے یا کس طرح پینا چاہیے، لیکن ایک حدیث پاک میں ہے، بلکہ قرآن پاک کی آیت ہے، سورۃ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندگی بخشی ہے۔ پانی سے ہر چیز کو زندگی بخشنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی، تندرستی اور ہمیشہ خوش رہنا، اس میں پانی کا بڑا اہم کردار ہے۔ اس میں بھی کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ پانی کے بغیر ہمارا گزارا بھی نہیں ہے، لیکن سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 30 سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پانی میں بھی بے شمار حکمتیں ہیں۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پانی پیا ہے، پہلے تو میں آپ سے یہاں پہ عرض کروں گا کہ پانی جو ہے نا، پینے کی 6 سنتیں ہیں۔ سنتیں وہ ہوتی ہیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود استعمال کیا ہو، یعنی کہ اگر ہم گلاس میں پانی آیا ہے، یہ گلاس میں پانی ڈالیں گے، اس کو ہم نے سیدھے ہاتھ میں پکڑیں گے پانی، اس میں جو سنت ہے اس میں بے شمار حکمتیں بھی ہیں۔ آج میڈیکل سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ جو سنت ہے اس میں بے شمار فوائد ہیں۔ پانی کو سیدھے ہاتھ میں پکڑا، پھر پانی کو غور سے دیکھا، دیکھنے کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن پڑھ کے پانی پینا ہے، 3 سانسوں میں پانی پینا ہے، اور پانی بیٹھ کے پینا ہے۔ اب کچھ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہو کر پانی پیتے دیکھا ہے، اور ان میں ایسے ہے کہ ایک مرتبہ آپ زمزم کے کنویں کے پاس آئے تو لوگ پانی پی رہے تھے، تو آپ نے ان سے پانی مانگا تو لوگوں نے پانی دیا، تو وہاں پہ رش تھا، آپ نے وہاں پہ کھڑے ہو کے پانی پیا۔ اور یہ بات بھی ٹھیک ہے، یا بعض اوقات آپ جہاد کے موقع پہ جا رہے ہیں، سفر پہ جا رہے ہیں، جلدی میں پانی پی لیا، وہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن زیادہ جو ہمیں چیزیں ملتی ہیں پینے کے لحاظ سے، وہ کہ بیٹھ کے کھاؤ، بیٹھ کے پیو۔ اگر ہم جلدی پانی پیتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے، یا کھڑے ہو کے پانی پیتے پھر کیا ہوتا ہے؟ اب پہلے ہم بات کرتے ہیں سائنس کی۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ جب آپ کھڑے ہو کر پانی پیتے ہو تو آپ کے معدے میں پانی زیادہ دیر نہیں ٹھہرتا۔ کھڑے ہو کے پانی پی لیا ہے تو آپ کے معدے میں پانی زیادہ دیر نہیں ٹھہرے گا، اور جب پانی معدے میں زیادہ دیر نہیں ٹھہرے گا تو جو ڈیوائڈ ہونا ہے، مختلف اجزاء کی طرف پانی نے جانا ہے، وہ پھر کم مقدار میں جائے گا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، جب ہم کھڑے ہو کے پانی پیتے ہیں تو وہ پانی ہماری معدے سے نکل کر پیٹ میں اور آنتوں میں چلا جاتا ہے، اور اتنا جلدی اور ایمرجنسی جو پانی ہے وہ معدے سے نکل کے آگے اعضاء میں جانا، وہ اگلے اعضاء کے لیے نقصان ہے۔ یعنی جو معدے میں پانی رک جاتا، دوسرے اعضاء کو ملتا، آرگن کو ملتا تو فائدہ تھا۔ اب جن کو پانی ملنا تھا ان کو ملا نہیں ہے، جن کو آہستہ آہستہ ملنا تھا ان کو یکدم مل گیا ہے، تو یہ نقصانات ہیں
کھڑے ہو کر پانی پینے سے۔ پھر فرمایا بندہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے سیراب نہیں ہوتا۔ اگر آپ کھڑے ہو کر پانی پیتے ہیں تو بندہ پھر سیراب صحیح طریقے سے نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ پانی پینے کے دوران پانی کا جو برتن ہے اس میں آپ سانس نکالتے ہیں، بڑی غور طلب بات ہے۔ اب ہم پانی پی لیں گے، پانی میں سانس نکالیں گے تو جب ہم آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم سانس نکالتے ہیں، سانس باہر نکالتے ہیں تو ہمارے جو منہ سے ایک کاربن ڈائی آکسائڈ خارج ہوتی ہے، گویا کہ وہ نقصان دہ ہے۔ ہم آکسیجن لیتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکالتے ہیں۔ اگر جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہم واپس نکال رہے ہیں، اگر آپ پانی کے پینے والے برتن میں پی رہے ہیں، ان کی طرح زیادہ پی رہے ہیں، پھر وہی جو کاربن ڈائی آکسائڈ باہر آ رہی ہے وہ واپس اندر چلی جائے گی، وہ بجائے فائدے کے نقصان ہوگا۔ تو اس کے علاوہ اس میں بے شمار حکمتیں ہیں۔ دیکھ کے پینا چاہیے پانی۔ اب فرماتے ہیں کہ دیکھ کے پینے سے، بار بار دیکھ کے پینے سے اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر جس نے پانی پیا ہے اس کو فرمایا کہ تم الٹی سے پانی باہر نکال دو، ان کو الٹی کر کے پانی باہر نکال دو۔ اتنا جرم ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ آپ زمزم کے کنویں کے پاس آپ گئے ہیں، وہاں پہ کھڑے ہو کے پانی پیا ہے، یا کھڑے ہو کے پینا سنت ہے یا ثواب ہے، اس میں حکمت ہے۔ ہمارے لیے لمحہ بلمحہ ہمارے نبی پاک کی جو زندگی ہے وہ بہترین نمونہ ہے۔ پانی پینے میں آپ کا طریقہ سب سے کامل ترین یہ تھا کہ آپ ٹھنڈے پانی کو زیادہ پسند فرماتے تھے، اور یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا ٹھنڈا پانی جو ہے کنویں کا ٹھنڈا پانی زیادہ ہوتا تھا۔ پھر آپ کے جو مشروبات میں تھے، مشروبات آپ 4 قسم کے پیتے تھے۔ 4 قسم کے آپ کے مشروبات ہماری کتابوں میں ملتے ہیں، طب کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے۔ نمبر 1، آپ اکثر پانی میں شہد ڈال کے پیتے تھے، وہ بھی شربت بن گیا، میٹھا اکثر میٹھا کرتے تھے، ٹھنڈے پانی میں شہد ڈال کے پیتے، صبح خالی پیٹ یا جس وقت بھی پیاس لگتی تو آپ نے بڑا پسند فرمایا ہے۔ اور اسی میں قرآن پاک کی وہ آیت ہے کہ ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی کے ذریعے زندگی دی ہے۔ پھر شہد کے بارے میں بھی وہی قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تبارک نے اس میں شفا رکھی ہے۔ دونوں قرآن پاک کے قول یہاں پہ اکٹھے ہو گئے۔ پھر دوسرے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کشمش بھی پانی میں حل کر کے استعمال کرتے تھے۔ پھر آپ نے پانی میں کھجور بھی مکس کیا ہے، جس کو نبیذ کہتے ہیں، نبیذ کا شربت کہتے ہیں، وہ بھی آپ نے استعمال کیا ہے۔ پھر آپ ستو کے بارے میں بھی آتا ہے، جو کہ جو کے آٹے کا جو ستو بناتے ہیں وہ بھی آپ نے استعمال کیا ہے۔ تو اسی طرح آپ نے جو پانی پرانا پڑا ہو، تازہ پانی کو اسلام نے زیادہ ترجیح دی ہے کہ تازہ پانی پیو۔ اگر باسی پانی ہے، 2، 4، 10 دن کا پانی پڑا ہوا ہے، اس کو پینا مناسب نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ 3 چیزیں تو بڑی اہم ہو گئی کہ شہد میں پانی لازمی ملانا چاہیے، بے شمار طریقے سے ہمارے نبی پاک نے ملایا ہے، کشمش بھی ملائی ہے، کھجور بھی ملایا ہے، شکر بھی ملائی ہے، اور جو کا دلیا بھی ملایا ہے۔ ٹھنڈا پانی بھی پیا ہے، آپ نے نیم گرم پانی کو بھی پیا ہے، گرم پانی بھی کر کے پیا ہے۔ اس میں ایک حکمت ہی آپ نے استعمال کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا پانی پینے کا، آپ کی عادت شریف یہ تھی کہ آپ کبھی کھڑے ہو کر پانی نہیں پیتے تھے۔ یہ 2-3 موقع جو ایسے تھے وہاں پہ آپ کھڑے ہو کے پانی پیتے تھے، لہذا آپ بیٹھ کر پانی پیتے تھے۔ ایک مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی 3 سانس میں پیتے تھے، اور فرماتے اس سے بڑی سیرابی اور خوشگواری اور بیماری سے نجات ملتی ہے۔ بڑی غور طرح بات ہے، حدیث پاک ہے کہ اس سے
بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ اب وہ بات بھی آ گئی کہ جو لوگ پانی کے ذریعے علاج کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو مشروبات ہے اس میں آپ جو مکس کرتے تھے پیالے میں، یا شہد، کھجور یا کشمش یا شکر، وہ آپ زیادہ پسند فرماتے تھے۔ سورۃ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی اس کو کھاؤ، اس کو قرآن پاک میں ہے کہ اس کو کھاؤ، یعنی اس کو کھاؤ، وہ نتیجہ کے اعتبار سے لذت اور ذائقہ کے اعتبار سے خوشگوار ہے۔ کیا؟ شہد کا پانی، نبیذ کا پانی، اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے کہ کلو وشربو لا تسرفو، کھاؤ پیو اور ضائع مت کرو۔ ناظرین، یہاں تک جو بات ہے وہ برتن کے حوالے سے بھی ضروری ہے کہ ہمارے برتن صاف ہونے چاہیے، صاف برتن میں ہم کھائیں، کیونکہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، برتنوں کو ڈھانپ کر رکھا کرو یا الٹا رکھا کرو۔ برتنوں میں ڈھانپ کر رکھا کرو بلکہ الٹا رکھا کرو، کیونکہ سال میں ایک رات ایسی آتی ہے کہ اس رات بلائیں نازل ہوتی ہیں، بلائیں، کہ ایسا نہ ہو کہ برتن آپ کے سیدھے پڑے ہوں، بلائیں اس میں چلے جائیں، اور وہ جو بیماری اور مصیبت ہوگی وہ بعد میں آپ پانی پئیں وہ آپ کے اندر چلی جائے۔ یہ روایت بھی صحیح ہے کہ آپ نے مشکیزہ کو باندھے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم دیا، اس لیے کہ برتن ڈھانپتے وقت بھی بسم اللہ پڑھیں، کھولتے وقت بھی بسم اللہ پڑھیں، تاکہ شیطان دور بھاگتا ہے، کیڑے مکوڑے بھی اس کی بندش کی وجہ سے ایسے دور رہتے ہیں۔ اس لیے آپ نے کھانے پینے والی چیز کو ڈھانپ کر رکھا، باندھ کر رکھا۔ امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث پاک روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشکیزہ کے منہ سے پانی پینے کو منع فرمایا ہے۔ اس حدیث شریف میں پانی پینے کے چند آداب بتائے گئے ہیں۔ پہلا یہ کہ پینے والے کی سانس آمد و رفت خراب نہ ہو اور وہ بڑا سانس نکالتا رہے اور تین سانسوں میں پانی پیے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ یہ پانی زیادہ مقدار میں پیٹ میں داخل ہوتی ہے، اس سے نقصان پہنچتا ہے۔ تیسرا اس کا نقصان یہ ہے کہ جب ہم پانی کھڑے ہو کر پیتے ہیں یا جلدی میں پیتے ہیں یا بغیر دیکھے پیتے ہیں، اس میں کوئی کیڑا مکوڑا ہوتا ہے، اس میں کوئی اور چیزیں ہوتی ہیں جو نقصان پہنچاتی ہیں، اور پانی میں گندگی وغیرہ بھی ہو سکتی ہے جس کو پینے والا اپنے وقت دیکھ نہیں پاتا، اس طرح یہ گندگی شکم میں پہنچ جاتی ہے۔ تو لہذا پانی پینے کی 6 سنتیں ہیں، اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ آج اگر ہم غور سے مطالعہ کریں کہ حدیث شریف میں بھی ہے، قرآن پاک میں بھی ہے کہ اس سے بندے کو شفا ملتی ہے، اس میں ٹائم کوئی نہیں لگتا۔ جب بھی ہم پانی پئیں، مہمانوں کے پاس جاتے ہیں، پیتے ہیں، تو اس میں احتیاط کیا کریں۔ ایک اور حدیث پاک ہے، ابو داؤد کی حدیث پاک ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پانی کو پھونک مارنے سے منع فرمایا ہے۔ پانی کو پھونک نہ مارو یا گرم دودھ کو بھی پھونک نہ مارو، اس سے آپ نے منع فرمایا ہے کہ دودھ گرم ہو، بعض اوقات ہم چائے پیتے ہیں وہ بھی گرم ہوتی ہے، تو اس لیے آپ سے ہم نے منع فرمایا ہے کہ گرم چیز کو، دودھ کو یا اس کو گرم پانی کو پھونک نہ مارو۔ نبیذ کھجور کے شربت کو کہتے ہیں، اس میں بے شمار ملٹی وٹامن بھی ہیں، شفا بھی ہے، غذا بھی ہے، دوا بھی ہے اور ثواب بھی ہے۔ صحیح مسلم میں ثابت ہے
کہ رات کے ابتدائی حصہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبیذ بنائی جاتی اور آپ اسی دن کو صبح آنے والی رات میں دوسری رات اور دوسرے دن عصر کے وقت تک نوش فرماتے، یعنی کہ ایک دن نبیذ جو کھجور کا شربت ہے وہ آپ کے لیے تیار کیا جاتا، آپ اس کو 2 دن نوش فرماتے، 2 دن پیتے رہتے، اس کے بعد بچ جاتا تو اسے خادم کو پلا دیتے یا پھر پھینک دینے کا حکم فرماتے۔ یہ ایسی ہی نبیذ ہوتی ہے جس میں خرما ڈال کر، خرما کہتے ہیں چھہارے کو، خرما ڈال کر اس کو شیریں بنا لیتے ہیں۔ یہ غذا اور شراب دونوں ہی سے زیادہ قوتور ہے، سب سے زیادہ قوتور ہے، سب سے زیادہ فائدہ، اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ تو ناظرین، نبیذ کا استعمال، شہد کے پانی کا استعمال، اس طرح کی بے شمار چیزوں کا استعمال ہمیں کرنا چاہیے، اور پانی 6 سنتوں سے پینا چاہیے، اس میں شرعیہ شفا ہوگی۔ جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نہیں آئیں گے، آپ کے راستے پہ نہیں آئیں گے، ہم شفا سے دور ہوں گے، بیماریوں کے قریب ہوں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری پانی پینے کے آداب کی ویڈیو آپ کو بڑی پسند آئے گی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، جب تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔